اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ گزشتہ آیات میں اللہ جل جلالہ نے اجمالی طور پر بیان فرمایا کہ رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر جائیں مردوں کا بھی اس میں سے حصہ ہے اور عورتوں کا بھی اس میں سے حصہ ہے، تو وہ تو اجمالی بیان تھا کہ مرد بھی حصہ دار ہوتا ہے، عورت بھی حصہ دار ہوتی ہے۔ اب مرد کا کتنا حصہ ہے؟ مرد اگر والد ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، چچا زاد بھائی ہے، دیگر مرد کے مختلف نوعیتیں ہیں، رشتے ہیں، تو کس مرد کا کس رشتے کا کتنا حصہ ہوگا؟ اسی طریقے سے عورت بیوی ہوگی، ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، تو عورت کے کس رشتے کا کتنا حصہ ہوگا؟ تو ان کی کچھ تفصیلات اس رکوع کے ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے۔ عربوں کے ہاں وراثت کا تصور تھا، لیکن اس تصور سے مختلف تھا جو اسلام نے بعد میں متعارف کروایا۔ عربوں میں وراثت کے 3 اسباب تھے، یعنی 3 بنیادوں پر وراثت تقسیم کی جاتی تھی۔ پہلے نمبر پر نسب تھا کہ کوئی آدمی کسی کا بیٹا ہے، والد ہے، تو نسب کی بنیاد پر وراثت تقسیم ہوتی تھی۔ دوسرے نمبر پر منہ بولا بیٹا تھا، منہ بولے بیٹے کو بھی وراثت میں حصہ دار سمجھا جاتا تھا۔ اور تیسرے نمبر پر وراثت کا سبب ولا تھا۔ ولا تعلق کے مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی عربوں میں اگر 2 لوگ آپس میں پکی دوستی کر لیتے کہ ہم تو پکے دوست ہیں، گویا کہ ہم بھائی ہیں، تو یہ تعلق ایسا ہی سمجھا جاتا تھا جیسے خونی رشتہ ہوتا ہے اور 2 سگے بھائی ہوتے ہیں۔ چنانچہ ولا کرنے والے 2 آدمی یا یہ تعلق بنانے والے 2 آدمیوں کو ایک دوسرے کا وارث سمجھا جاتا تھا۔ ابتداء میں ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں اور مہاجرین میں مواخات کروائی تھی، تو جب تک وراثت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے اس وقت تک مواخاتی بھائیوں کو ایک دوسرے کا وارث سمجھا جاتا تھا، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے بعض احکامات کو اسلام آنے کے بعد بھی برقرار رکھا گیا، اگرچہ اگر بعد میں اسلام نے ان کو تبدیل کیا یا ختم کیا تو وہ کالعدم ہو گئے، اور اگر برقرار رکھا تو برقرار تھے۔ تو چونکہ اس وقت تک وراثت کے تفصیلی احکامات نہیں آئے تھے، تو جن حضرات کے درمیان مواخات کروائی گئی تھی، اب یہ بھی بھائی چارہ تھا، ایک پکا تعلق تھا، تو عربوں کے سابقہ رواج کے مطابق مواخاتی بھائیوں کو ایک دوسرے کی وراثت میں حصہ دار سمجھا جاتا تھا۔ پھر جب بعد میں یہ آیت نازل ہوئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ جو رشتہ دار ہیں، اولو الارحام ہیں، وہ ایک دوسرے کے وراثت کے زیادہ حصہ دار ہیں، زیادہ حقدار ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر مواخاتی بھائیوں کے درمیان وراثت کی تقسیم کے عمل کو روک دیا گیا۔ تو بہرحال عربوں میں زمانہ جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے وراثت کے یہ 3 اسباب تھے، نسب، منہ بولا بیٹا ہونا اور ولا کا تعلق۔ ان 3 بنیادوں پر وراثت تقسیم ہوتی تھی۔ بعد میں اسلام نے جو اپنا وراثت کا نظام متعارف کروایا تو اس کی بھی 3 ہی بنیادیں تھیں۔ پہلے نمبر پر نسب تھا، عربوں کے ہاں بھی نسب وراثت کی بنیاد تھی، لیکن ان کے ہاں اس کی نوعیت کچھ اور تھی۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ صرف اس لڑکے کو وراثت میں حصہ دار سمجھا جاتا تھا جو مال کمانے کے لائق ہوتا تھا، کہ بالغ بیٹا ہے تو نسب کی بنیاد پر صرف بالغ بیٹوں کو وراثت میں حصہ دار سمجھا جاتا تھا، باقی جو نابالغ بچے ہیں یا خواتین ہیں، چاہے بالغ ہوں یا نابالغ ہوں، ان کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ تو اسلام نے اس طریقہ کار کو بدلا، آگے تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ تو اسلام میں وراثت کی پہلی بنیاد نسب ہے، دوسری بنیاد نکاح ہے،
کہ میاں بیوی کے درمیان جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے بنیاد پر وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں۔ ہاں اگر آپس میں علیحدگی ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ نکاح کا رشتہ ہی ختم ہوا تو وراثت کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے، اور اگر نکاح کا رشتہ برقرار رہے اور دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں۔ تو دو اسباب ہو گئے۔ تیسرا سبب اسلام میں ولا ہے، ولا الموالات۔ ولا جیسے میں نے عرض کیا کہ تعلق کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ عربوں کے ہاں جو وراثت کا سبب ولا تھا وہ کچھ اور تھا، اور بعد میں جس کو شریعت نے برقرار رکھا وہ کچھ اور تھا۔ تو شریعت میں جو ولا وراثت کا سبب ہے، جو تعلق وراثت کا سبب ہے، اس کے دو قسمیں ہیں۔ پہلا ولا وہ ہے جو آقا اور غلامی کا تعلق ہے۔ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، تو اگر کسی شخص کا غلام انتقال کر جاتا اور اس غلام کا اپنا کوئی رشتہ دار نہ ہوتا تو اس کا جو مال تھا وہ اس کے مالک کو ملا کرتا تھا، اسی ولا کی وجہ سے۔ یعنی کوئی شخص ہے، اس نے اپنے غلام کو آزاد کیا ہے، تو غلام اور اس کے درمیان ولاء العتاقہ کا تعلق وجود میں آتا تھا۔ عتاق کہتے ہیں آزادی کو، تو یہ آزادی کا ولا، آزادی کا تعلق سمجھا جاتا تھا۔ اب اگر غلام کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے قریبی رشتہ دار نہیں ہیں تو اس کا مالک جس نے اس کو آزاد کیا تھا وہی اس کا وارث سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر مالک کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے قریبی رشتہ دار نہیں ہے تو جو اس کا آزاد کردہ غلام تھا اسی کو اس کا وارث سمجھا جاتا تھا۔ یہ اسلام نے جس ولا کے نظام کو متعارف کروایا اس کی پہلی قسم ہے، جس کو ولاء العتاقہ کہتے ہیں، اور ولا کی دوسری قسم کو ولاء الموالات کہتے ہیں۔ اور اس کا ایک خاص تصور ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص پردیس سے آتا ہے اور پردیس سے وہ آتا ہے اسلامی ملک میں اور یہاں کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام لاتا ہے تو وہ اسی مسلمان کے خاندان کا جز سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام میں اسی طرح بکثرت ہوا، پردیس سے، خراسان سے، مختلف علاقوں سے حضرات تشریف لائے اور کسی صحابی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تو وہ اسی صحابی کے خاندان کا حصہ سمجھے جاتے تھے، اور اگر بعد میں اس کا انتقال ہوتا تھا تو اس کے قریبی رشتہ دار تو وہاں نہیں ہوتے تھے، تو جس کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہوا ہے، جس کے ساتھ اس کا ولاء الموالات کا تعلق ہے، وہی اس کا وارث سمجھا جاتا تھا۔ تو ولا کی یہ دو قسمیں ہیں، ایک ولاء العتاقہ اور ایک ولاء الموالات۔ اب اس میں ولاء العتاقہ کا تو وجود آج نہیں ہے، کیونکہ اس جدید دور میں غلامی کا تصور نہیں ہے، اس پہ عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ ولاء الموالات آج بھی برقرار ہے۔ چنانچہ آج بھی اگر کوئی شخص پردیس سے آتا ہے، دارالاسلام میں کسی کے ہاتھ میں مسلمان ہوتا ہے، اس کے ساتھ ولاء الموالات کا تعلق قائم کرتا ہے تو وہ اسی کے خاندان کا حصہ سمجھا جائے گا، اور اگر کل کو اس کا انتقال ہوتا ہے تو جس کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہوا تھا، جو اس کا مولا ہے، وہی اس کا وارث سمجھا جائے گا۔ تو شریعت میں یہ تین بنیادیں ہیں وراثت کی، نسب، نکاح اور ولا، اپنی دونوں قسموں کے ساتھ۔ تو نسب میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام نے اس میں تبدیلیاں کی کہ اس میں مردوں اور عورتوں کو حصہ دار قرار دیا۔ مرد چاہے بالغ ہے یا نابالغ ہے لیکن وہ وراثت میں برابر کا حصہ دار ہوگا، اور اگلی دونوں آیات میں اس کی تفصیلات ہیں۔ آیت کا ترجمہ ذرا دیکھیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے۔ یوصیکم وصیت سے نکلا ہے، وصیت کا لفظ یہاں اس لیے استعمال ہوا تاکید واضح کرنے کے لیے کہ اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ ذکر کہتے ہیں مرد کو، اور انثیین انثیٰ کی تثنیہ ہے، انثیٰ کہتے ہیں عورت کو، کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں، دو یا دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو انہیں اس کا 2/3 ملے گا جو مال مرنے والے نے چھوڑا ہے۔ فَلَهُنَّ ثُلُثَا، انہیں 2 ثلث ملے گا، 2/3 ملے گا، مَا تَرَكَ، جو کچھ مرنے والے نے چھوڑا ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر صرف ایک عورت ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ،
مما ترک ان کان لہ ولد، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا، بشرطے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اور اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں تہائی حصے کی حقدار ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، ہاں اگر اس کے کئی بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو مرنے والے نے کی ہو، او دین، یا اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں اس بات کا ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ تو اللہ کی مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقین رکھو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نسب کی جو وراثت میں حصے ہیں اس کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ بیٹوں اور بیٹیوں کا حصہ آیت کے ابتدائی حصے میں ہے کہ بیٹوں اور بیٹیوں کو کتنا ملے گا، اور آیت کے اگلے حصے میں ماں باپ کے حصوں کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر اولاد کا انتقال ہوتا ہے تو ماں باپ کو ان کی وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا۔ تو گویا نسب کی بنیاد پر دو رشتے عام طور پر وجود میں آتے ہیں، باپ بیٹا ہے، یعنی ایک طرف والدین ہیں، دوسری طرف ان کی اولاد ہے۔ تو والدین اور اولاد ایک دوسرے کے کتنے حصوں میں وارث بنیں گے، تو وہ اللہ جل جلالہ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ عربوں کے ہاں صرف ان لڑکوں کو وارث سمجھا جاتا تھا جو بالغ ہوتے تھے، اور جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، جب تک شریعت نے اس حکم کو منسوخ نہیں کیا تھا، تو سابقہ ہی رواج چلا آ رہا۔ چنانچہ کئی ایسے واقعات ہوئے جس میں کسی صحابی کا انتقال ہوا اور اس کا مال اس کی جو بھائی تھے وہ لے گئے، اس کی بیٹیوں کو یا نابالغ بچوں کو نہیں دیا گیا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور ان کی دو بیٹیاں تھیں اور بیوہ تھی۔ تو عربوں کے رواج کے مطابق بیٹیوں کو حصہ دار نہیں سمجھا جاتا تھا، تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی آئے اور سارا مال لے گئے۔ تو ان کی بیوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سعد بن ربیع تو آپ کے ساتھ غزوے میں شہید ہوئے، اور دو بیٹیاں ہیں میرے پاس، مال سارا ان کے چچا لے گئے ہیں، اب جب تک ان کے پاس مال نہیں ہوگا میں تو ان کی شادیاں کرنے کی اہل بھی نہیں ہوں، شادیاں میں ان کی کیسے کروں گی، ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا، کیونکہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائیوں کو بلایا اور ان سے سارا مال لیا۔ ان کی دو بیٹیاں اور ایک نابالغ بیٹا بھی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال میں سے جو 8واں حصہ تھا وہ ان کی بیوہ کو دیا، اور باقی مال کو دو حصوں میں کیا، ایک حصہ ان کے بیٹے کو دیا اور باقی حصہ ان کی دونوں بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بھی ہوا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہوا اور میری بیماری کچھ بڑھ گئی، اور میرا گھر مسجد نبوی سے 2 میل کے فاصلے پہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے، اور چونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری میسر نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ہی تشریف لائے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرد و غبار کے اثرات بھی تھے چونکہ پیدل تشریف لائے تھے۔ وہ جب حضور تشریف لائے تو وہ فرماتے ہیں کہ میری بیماری بڑھ گئی تھی، میں بے ہوش ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اس پانی کے کچھ چھینٹے میرے اوپر پھینک کے گئے، تو مجھے ہوش آیا۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، میری 9 بہنیں ہیں، ان میں سے 3 شادی شدہ ہیں اور باقی جو 6 ہیں وہ غیر شادی شدہ ہیں، 3 شادی شدہ اور باقی غیر شادی شدہ، اور ایک بھائی ہے میرا، تو مجھے اپنی جائیداد کے بارے میں اندیشہ ہے کہ یہ کیسے تقسیم ہوگی، چونکہ اگر سابقہ رواج کو دیکھا جائے تو پھر تو لڑکیوں کو کچھ بھی نہیں ملنا تھا، تو انہیں یہی اندیشہ تھا کہ میرا مال کیسے تقسیم ہوگا۔ تو چونکہ اس وقت تک آیت نازل نہیں ہوئی تھی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا۔ بعد میں پھر یہ آیات نازل ہوئیں اور اس میں ساری تفصیلات آ گئیں کہ اولاد کو کتنا ملتا ہے، بیٹیوں کو کتنا ملتا ہے، بیٹوں کو کیسے دیا جائے گا، اور اگر لڑکیاں ہیں، کسی دنیا سے جانے والی کی بہنیں ہیں، ایک سے زائد ہے، تو ان کے حصے کیسے مقرر کیے جائیں گے۔ تو ان آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فیصلوں کی روشنی میں مسلمانوں کے پاس وراثت کا ایک جامع علم آیا، جسے علم الفرائض کہا جاتا ہے، فرض کی جمع فرائض، اور اس کو علوم کا نصف حصہ قرار دیا گیا۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب علوم اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے علم الفرائض اٹھایا جائے، اور علم الفرائض سیکھنے والے کے بارے میں ایک حدیث میں خوشخبری بھی ہے، اس کے بارے میں ایک بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ تو یہ ایک مبارک علم ہے، چونکہ اس کو سیکھ کر انسان پھر انصاف کے ساتھ وراثت تقسیم کرنے کے لائق ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو سیکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک اور بات سمجھ لیں کہ ورثاء کی 3 بنیادی قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر ذوی الفروض ہوتے ہیں۔ ذوی الفروض کا مطلب وہ رشتے ہیں جن کے حصے قرآن کریم نے طے کر دیے ہیں۔ جیسے یہاں آپ نے پڑھا کہ باپ کو والدین کو 6واں حصہ ملتا ہے، شوہر کو 4واں حصہ کب ملے گا، بیوی کو 8واں حصہ کب ملے گا۔ تو جن کے حصے شریعت نے طے کیے ہیں، 4تھے حصے کی شکل میں، 8ویں حصے کی شکل میں، 1/3 حصے کی شکل میں، 2/3 کی شکل میں، یا نصف کی شکل میں، تو یہ مختلف حصے قرآن کریم نے طے کیے ہیں۔ تو جن کی یہ حصے طے ہوئے ہیں انہیں ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ ذوی الفروض یعنی حصوں والے، جن کے حصے طے ہیں۔ دوسرے نمبر پر عصبات ہوتے ہیں۔ عصبہ یہ اس رشتے کو کہتے ہیں جس کا کوئی طے شدہ حصہ قرآن کریم نے مقرر نہیں کیا، اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ذوی الفروض کو اپنے طے شدہ حصے ملنے کے بعد بقیہ مال عصبہ کے پاس آتا ہے۔ جیسے بیٹا عصبہ ہوتا ہے، اب ذوی الفروض کو حصے دے دیے جاتے ہیں کہ ماں کو اس کا حصہ دے دیا گیا اور باپ کو اس کا حصہ دے دیا گیا، اور باقی جو کچھ ہوگا وہ بیٹا لے جاتا ہے، وہ عصبہ بن جاتا ہے۔ تو ذوی الفروض اور اس کے بعد عصبہ۔ اور تیسرے نمبر پر ذوی الارحام ہوتے ہیں۔ ذوی الارحام میں عام طور پر ماں کی طرف کے رشتہ دار ہوتے ہیں، کہ ماموں ہے، ماموزاد رشتے ہیں، اسی طرح بھانجی بھی ذوی الارحام میں آتی ہے۔ ذوی الارحام کو عام طور پر وراثت میں حصہ دار نہیں سمجھا جاتا۔ وراثت جو ہے وہ ذوی الفروض اور عصبات کے درمیان تقسیم ہوتی ہے۔ البتہ کچھ خاص صورتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہوا، اس کے ذوی الفروض بھی نہیں ہیں، اس کے عصبات بھی نہیں ہیں، اور کوئی رشتہ اس کا نہیں ہے، البتہ ذوی الارحام ہیں، تو کچھ ائمہ کے ہاں ان ذوی الارحام میں وہ مال تقسیم کیا جاتا ہے، اور اگر کسی کی ذوی الارحام بھی نہ ہو تو پھر اس کا مال بیت المال میں جمع کر لیا جاتا ہے۔ اب ان آیات میں کچھ ذوی الفروض کا بیان ہے۔ دیکھیے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے، تو اس کا مال 2 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ آدھا حصہ بیٹے کو دے دیا جائے گا اور آدھا حصہ 2 بیٹیوں کے درمیان برابر برابر تقسیم ہوگا۔ اس میں 2 باتیں آپ سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ کہ للذکر مثل حظ الانثیین، اس آیت میں حکم سمجھانے کے لیے جو تعبیر اختیار کی گئی کہ مرد کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ اب لڑکیوں کا حصہ طے ہوگا تو مرد کا حصہ سامنے آئے گا۔ تو آیت کی یہ جو حکم سمجھانے کی یہ جو تعبیر ہے، اس سے بچیوں کی حصے کی اہمیت سمجھ میں آتی کہ پہلے بہنوں کا حصہ طے کرنا پڑے گا، پہلے بچیوں کا حصہ طے کرنا پڑے گا، پھر جا کے مرد کا حصہ طے ہوگا۔ تو گویا کہ لڑکیوں کا حصہ ہڑپ کرنے کی کوئی صورت ہی شریعت نے نہیں چھوڑی۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے مقابلے میں آدھا رکھا ہے، کہ بیٹی کا حصہ بیٹے کے مقابلے میں شریعت نے آدھا رکھا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی اپنی حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے فرمائے ہیں۔ لوگ اس پہ اعتراضات بھی کرتے ہیں، عام طور پر علماء ان اعتراضات کے جواب میں یوں جواب دیا کرتے ہیں کہ بیٹی جو ہوتی ہے اس کے اوپر اللہ نے ذمہ داری کم رکھی ہے، خاتون کے اوپر ذمہ داری اللہ نے نہیں رکھی، مرد کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے۔ خاتون کے اوپر تو خرچ کیا جاتا ہے، اور پھر خاتون کو اپنے باپ کے وراثت میں سے بھی حصہ ملتا ہے، آگے جا کے خاوند کی وراثت میں سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے۔
تو اگر یہاں سے آدھا اس کو ملا تو آگے جا کے خاوند کی وراثت میں سے بھی اس کو حصہ مل جاتا ہے، اور اس کے اوپر شریعت نے کوئی مالی بوجھ بھی نہیں رکھا۔ اس وجہ سے باپ کی وراثت میں بیٹی کا حصہ بیٹے کے مقابلے میں شریعت نے آدھا رکھا ہے، کہ بیٹے کو اپنے باپ ہی کی وراثت مل سکتی ہے اور اس کے اوپر مالی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اور ایسا اتفاق بہت کم ہوتا ہے کہ کسی خاوند کو اپنی بیوی کی وراثت میں سے حصہ مل جائے، کیونکہ بیوی عام طور پر کماتی نہیں ہے تو اس کے نام جائیداد بھی نہیں ہوتی، تو عام طور پر بیوی ہی خاوند کے وراثت میں حصہ دار بنتی ہے۔ کوئی خاوند ہوگا جس کو بیوی کی وراثت میں سے حصہ مل جاتا ہوگا، تو اللہ جل جلالہ کے پیش نظر اپنی حکمتیں ہیں، اور ان حکمتوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے فرمائے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اب کبھی ایسا ہوگا کہ بیٹا ہے ہی نہیں، بیٹیاں ہیں، دو ہیں یا دو سے زائد ہیں، اب ان کے درمیان تقسیم کیسی ہوگی؟ تو وہ اس آیت کے اس حصے میں بیان کی گئی۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر صرف لڑکیاں ہیں، صرف عورتیں ہیں، فوق اثنتین، دو سے زائد، اب کیسے ہوگا؟ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کو مرنے والے کی وراثت میں سے 2/3 دیا جائے گا۔ یعنی باپ کا انتقال ہوا، بیٹا نہیں ہے، دو یا دو سے زائد بیٹیاں ہیں، تو اس کے مال کے 2/3 حصے کر کے ان بیٹیوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا، اور جو باقی حصہ ہے وہ دیگر رشتہ داروں کے پاس جائے گا، کہ اس کے بھائی ہیں یا چچا ہیں یا جو بھی ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر کسی آدمی کی ایک بیٹی ہے، نہ اس کا بیٹا ہے نہ دیگر بیٹیاں ہیں، تو اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو نصف ملے گا، اور باقی نصف دیگر رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا۔ اب بات پوری ہو گئی کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کی بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، تو بیٹیوں کے حصے کے برابر دوہرا کر کے اس کے بیٹے کو دیا جائے گا، بیٹے کو 2 گنا اور بیٹیوں کو 1 گنا۔ اور اگر کسی کے بیٹے نہیں ہیں، صرف بیٹیاں ہیں، تو اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو نصف ملے گا، اور اگر 2 یا 2 سے زائد ہیں تو ان کو اپنے والد، مرحوم والد کی کے ترکے میں سے 2/3 ان بیٹیوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گا۔ یہاں تک تو نسب میں سے اولاد کے حصوں کا بیان۔ اب والدین کو کتنا ملے گا وہ آگے ہے، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، اور والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا، إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر مرنے والے کی کوئی اولاد۔ یعنی والدین کے وراثت کے 2 صورتیں بیان فرمائی گئیں۔ والدین کی وراثت کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر اس کی اولاد ہے، یعنی کسی کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور اس کے پوتے بھی ہیں، یعنی اس کے بیٹے کی آگے اولاد ہے، تو والدین میں سے ہر ایک کو اپنے بیٹے کے مال میں سے چھٹا حصہ ملے۔ ٹھیک ہے، یہ اس آیت میں دیکھیں، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو، ماں کو بھی باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، مما ترک، جو کچھ بیٹا چھوڑ کے گیا۔ یہ کس صورت میں ہے؟ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس بیٹے کی آگے اولاد۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد نہیں ہے، یعنی بیٹا لا ولد تھا اور اس کا انتقال ہوا، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کو 1/3 حصہ ملے گا۔ کسی آدمی کے بیٹے کا انتقال ہوا، اس کے بیٹے کی آگے اولاد نہیں ہے اور صرف اس کے والدین ہی اس کے ورثاء ہیں، تو اس کے مال کا 1/3 اس کی والدہ کو دیا جائے اور باقی جو مال ہے وہ اس کے والد کو دیا جائے۔ تو یہاں بھی والد کو والدہ کے مقابلے میں دوہرا حصہ مل رہا ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، یہ ایک تیسری صورت ہے کہ اس کے، یعنی جو مر رہا ہے، جو بیٹا دنیا سے جا چکا ہے، اس کی اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کے بھائی ہیں، چاہے اس کے سگے بھائی ہوں یا اس کے ماں شریک ہوں یا اس کے باپ شریک ہوں۔ اگر اس کی صرف بھائی ہیں، اولاد نہیں ہے، تو پیچھے آپ نے پڑھا کہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں ماں کو تیسرا حصہ ملتا ہے اور باقی سارے کا سارا والد کو مل جاتا ہے۔ لیکن اگر مرنے والے، دنیا سے جانے والے بیٹی کی اولاد نہیں ہے، صرف اس کے بھائی ہیں، تو بھائیوں کے ہونے سے والدہ کی وراثت پہ اثر پڑے گا کہ اس کی والدہ کو پھر چھٹا حصہ دیا جائے گا اور باقی جتنا بھی ہے وہ اس کے والد کی طرف چلا جائے گا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا، صرف ان بھائیوں کے ہونے کی وجہ سے ماں کا حصہ 1/3 سے کم ہو کے چھٹے پہ آ جائے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ والدہ کو چھٹا حصہ
بھائیوں کو کچھ نہیں، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، اور یہ تمام تر عمل اس وقت ہوگا جب میت کی وصیت کو بھی نافذ کر دیا جائے اور اس کے قرضوں کو بھی ادا کر دیا جائے۔ یہاں ایک بات سمجھ لے کہ جب دنیا سے کوئی شخص رخصت ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کے مال میں سے پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، کہ اس کے کفن دفن کے انتظامات کیے جائیں، اس کے قبر کے اخراجات برداشت کیے جائیں اعتدال کے ساتھ، نہ بخل سے کام لیا جائے نہ فضول خرچی سے کام لیا جائے۔ تو سب سے پہلے کفن دفن کے اخراجات نکالے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر مرحوم کے قرضوں کو ادا کیا جائے گا، اس کے اوپر جتنے قرضے ہیں، اور بیوی کو اگر مہر نہیں دیا تو وہ بھی قرضوں میں آتا ہے، وہ بھی ادا کیا جائے۔ قرضے ادا کرنے کے بعد تیسرے نمبر پر اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، کہ اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اور وصیت کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ 1/3 میں نافذ ہوتی ہے۔ جب یہ تینوں کام ہو جائیں، تجہیز و تکفین بھی ہو گئی، قرضے بھی ادا ہو گئے، اور تیسرا کیا تھا، وصیت بھی نافذ ہو گئی، تو اب اس کا جو مال ہے وہ وراثت بن جائے گا، اور وہ ورثاء کے درمیان طے شدہ طریقہ کار کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اب یہاں قرآن کریم نے وصیت کا لفظ پہلے استعمال فرمایا، دین کا لفظ بعد میں استعمال کیا۔ حالانکہ فقہا جو اس کی ترتیب بیان کرتے ہیں وہ کیا، کہ قرضے پہلے ادا کیے جائیں گے، وصیت بعد میں، وصیت کا نمبر تیسرا ہے۔ اور اس آیت کی تعویل مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ اصل طریقہ کار تو یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتا ہے، کہ ایک آدمی کے قرضے پہلے ادا ہوں گے اور وصیت بعد میں ادا ہوگی۔ رہی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کو پہلے ذکر کیا، قرضے کو بعد میں ذکر کیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرضوں کا مطالبہ کرنے والے افراد ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، وہ پیچھے پڑھ پڑھ کے وصول کر ہی لیں گے، اور وصیت کا مطالبہ کسی نے کرنا نہیں، وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اگر آپ نے انجام دی ہے تو معاملہ صاف ہو جائے گا، ورنہ اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی شخص وصیت کو بھول جائے، وصیت پر عمل کرنے کو ہلکا سمجھ لے، تو وصیت پر عمل درآمد کرنے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس کو پہلے ذکر کیا اور قرضوں کو بعد میں ذکر کیا، ورنہ ترتیب میں قرضوں کا نمبر وصیت سے پہلے آتا ہے۔ پہلے نمبر پر تجہیز و تکفین، پھر اس کے قرضے، پھر اس کی وصیتیں، اور اس کے بعد وہ مال وراثت بنے گا۔ اب یہ جو پیچھے حصے تقسیم ہوئے ہیں کہ باپ کو اتنا دیا گیا، بیٹوں کو اتنا دیا گیا، ماں کو اتنا دیا گیا، اب بعض اوقات انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلاں رشتہ میرے لیے زیادہ فائدہ مند تھا، فلاں سے مجھے زیادہ مفاد ملتا ہے، اس کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اس الجھن کو آیت کا اگلا حصہ سلجھا رہا ہے کہ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے آبا ہوں یعنی باپ ہوں، وہ ابناؤکم یا تمہارے بیٹے ہوں، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ نفع پہنچانے کے حساب سے کون تمہارے زیادہ قریب اقرب ہے، یعنی کس سے تمہیں زیادہ نفع پہنچتا ہے، تمہاری ناقص عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ نے تمہارے اوپر نہیں چھوڑا کہ تم خود فیصلہ کرو کہ فلاں کو اتنا حصہ ملے گا میرے مال میں سے، فلاں کو اتنا ملے گا۔ اللہ نے اس کی تعیین کر دی کہ بیٹیوں کو اتنا ملے گا، بیٹوں کو اتنا ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا، ماں کو اتنا ملے گا۔ اور آگے اس کو مزید واضح کرنے کے لیے فرمایا فریضۃ من اللہ، کہ بھائی یہ کیا ہیں، یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، یہ انسانی عدالت کے طے شدہ حصے نہیں ہیں کہ آدمی ان پہ اعتراضات کرے، یہ اللہ کے طے کردہ حصے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ علم والی بھی ہو، حکمت والی بھی ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کے فیصلوں کو کون چیلنج کر سکتا ہے، تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور اسی طریقہ کار کے مطابق وراثت کا مال آپس میں تقسیم ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نسب کی بنیاد پر جو وراثت تقسیم ہوتی ہے اس کے حصوں کو بیان فرمایا۔ اب جو وراثت کی دوسری بنیاد میں نے عرض کی تھی، نکاح، اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے کہ خاوند کو کتنا حصہ ملتا ہے، اور بیوی کو کتنا حصہ ملتا ہے۔ تو اجمالی طور پر سمجھ لیجئے، اگر بیوی کا انتقال ہوتا ہے اور اولاد نہیں ہے تو خاوند کو آدھا حصہ ملتا ہے، بیوی کی وصیتیں اور دین وغیرہ سارا کچھ نمٹانے کے بعد اس کا آدھا حصہ خاوند لے جاتا ہے، اور اگر بیوی کی اولاد ہے تو پھر خاوند کو چوتھا حصہ ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر خاوند کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے اگر اس کی اولاد نہ ہو،
اور اگر اولاد ہو تو اس کو 8واں حصہ ملتا ہے۔ اب دیکھیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَكُمْ نِصْفُ، اور تمہارے لیے نصف حصہ ہے، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو کچھ تمہاری بیویاں چھوڑ کر جائیں، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہ ہو، اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہیں چوتھا حصہ ملے گا، تمہارا چوتھا حصہ ہے اس مال میں سے، مما ترکنا، جو انہوں نے چھوڑا، من بعد وصیت، بعد اس وصیت کے، یوصین بہا، جو انہوں نے کی، او دین، یا ان کے قرضوں کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو اور ان کے قرض کی ادائیگی کے بعد تمہیں ان کے ترکے کا چوتھائی حصہ ملے گا۔ یہ تو خاوند کی وراثت۔ اب بیوی کی وراثت، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کو یعنی بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا، مِمَّا تَرَكْتُمْ، جو تم یعنی خاوند چھوڑ کر جاؤ، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد نہ، اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ اس کا 1/4 ان کا یعنی بیویوں کا ہے بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کو 8واں حصہ ملے گا، مما ترکتم، جو آپ لوگوں نے چھوڑا، من بعد وصیت، بعد اس وصیت کے، توصون بہا، جو آپ لوگوں نے کی تھی، او دین، یا قرض۔ اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ان کو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اب یہاں بھی وہی ترتیب ہے کہ وصیت کو پہلے بیان فرمایا گیا، قرض کو بعد میں بیان فرمایا گیا، تو اس میں بھی وہی تفصیل چلے گی جو میں نے پہلے عرض کی۔ یہ تو خاوند اور بیوی کی وراثت تھی۔ اب بعض اوقات کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جس کا نہ والد یا دادا ہوتا ہے اور نہ اس کی اولاد یا ان کی اولاد ہوتی ہے، یعنی نہ اصول ہے نہ فروع ہے، نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے، تو ایسے شخص کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ اب کلالہ کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ تو اس کا ایک حکم یہاں موجود ہے، دیکھیے، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور جو اگر کوئی مرد یورثو، جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، کلالتاً، وہ کلالہ ہے، او امرأۃ، یا عورت کلالہ ہے، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ نہ اس کے والدین زندہ ہو نہ اولاد، یعنی کلالہ ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اچھا اولاد بھی نہیں ہے والدین بھی نہیں ہے، لیکن بھائی البتہ ایک موجود ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک چھٹے حصے کا حقدار ہے۔ یعنی ایک آدمی کا انتقال ہو رہا ہے یا کسی خاتون کا انتقال ہو رہا ہے، نہ اس کے والدین یا اوپر میں سے کوئی ہے، نہ اولاد یا نیچے میں سے کوئی ہے، بلکہ بہن بھائی ہیں، تو اب اس صورت میں اگر ایک بہن یا ایک بھائی ہے تو اس ایک بہن یا ایک بھائی کو چھٹا حصہ ملے گا، اور باقی جو مال ہے وہ یا تو دیگر رشتہ داروں کو ملے گا کہ چچا ہے یا ذوی الارحام میں سے کوئی ہے، یا بیت المال میں جائے گا۔ بہن یا بھائی کو اگر وہ ایک ہے تو چھٹا حصہ ملے گا، اور بہن یا بھائی اگر ایک سے زائد ہیں، یعنی 2 یا 2 سے زائد ہیں، تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا، اور جو باقی ہے وہ اسی طریقے سے دیگر قواعد کے مطابق تقسیم ہوگا۔ یہاں ایک اور بات یہ سمجھ لیں کہ بہن بھائی ہونے کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ بہن بھائی اس کے سگے ہیں، یعنی ماں باپ دونوں شریک ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بہن بھائی صرف باپ شریک ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ بہن یا بھائی صرف ماں شریک ہے۔ اگر پہلی 2 صورتیں ہوں تو اس کا یہ حکم نہیں ہے، اس کا حکم اسی صورت کے آخر میں آ رہا ہے۔ یہاں صرف تیسری صورت کا بیان ہے کہ ایک کلالہ مرد یا عورت ہے، اس کے نہ والدین ہیں نہ اولاد ہیں، اس کے بہن اور بھائی ہیں، اور وہ بہن اور بھائی بھی اس کے ماں شریک ہیں، تو اگر ایک بہن اور ایک بھائی ہے تو ان کو ایک چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زائد ہیں تو پھر ان کو ثلث یعنی تہائی حصہ ملے گا۔ دیکھیں، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ نہ اس کے والدین زندہ ہو نہ اولاد، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو، اور میں نے عرض کر دیا کہ یہ بھائی اور بہن صرف ماں شریک ہیں، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک چھٹے حصے کا حقدار ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔
اور یہ کب؟ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس وصیت جو وصیت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد، اور مرنے والے کے ذمے جو قرض ہے اس کو ادا کرنے کے بعد، غیر مضار، بشرطے کہ اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا۔ یہ غیر مضار کا تعلق وصیت کرنے والے سے ہے کہ وصیت کرنے والا جو وصیت کر رہا ہے اس نے وہ نیک نیتی کی بنیاد پر کی ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ کی ہو۔ اگر نقصان پہنچانے کے لیے کسی نے وصیت کی بدنیتی کی بنیاد پر، تو اللہ جل جلالہ کی پکڑ کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ اور میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ 1/3 سے زائد وصیت نافذ نہیں ہوتی، وارث کے لیے وصیت نافذ نہیں ہوتی۔ وصیۃ من اللہ، یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا اور بردبار ہے۔ یہاں بھی وہی بات کہ جب احکامات دیے گئے تو آگے اس کی وضاحت کی گئی کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں، اور اللہ وہ ذات ہے جو علم والی بھی ہے اور حلم والی بھی ہے، لہذا اس کے فیصلوں پر اطمینان کے ساتھ عمل کرو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وراثت کے احکامات کے بعد کتنے مختلف طریقوں سے ہمیں ان کی اہمیت یاد دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو کسی کو نقصان نہ دینا، اور یہ احکامات اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ یہ وراثت کے جو احکامات ہیں یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز کرنے والا اللہ کے حدود کو پامال کرنے والا شمار ہوگا، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کی ہلاکت میں کیا اندیشہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جنات، تو وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ جس شخص کے دل میں رائی برابر ایمان بھی ہو وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہتا، جہنم میں ہمیشہ وہی رہتا ہے جس کے دل میں رائی برابر ایمان بھی موجود نہ ہو۔ تو گویا اللہ کی حدود کو پامال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نافرمانی کی طرف اور کھلم کھلا کفر کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی مسلسل حدود اللہ کو پامال کرتا رہے تو اللہ نہ کرے العیاذ باللہ یہ مرحلہ نہ آ جائے کہ وہ کھلم کھلا کافر بن جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ کا لقمہ بن جائے۔